جن لوگوں کی زندگی میں آپشنز کم ہوں گی نا وہ زیادہ سٹریس میں رہیں گے. جن کی زندگی میں آپشن زیادہ ہوں گی وہ کہیں گے کہ ایک راستہ بند، کوئی بات نہیں، ہم دوسرے پہ چلے جائیں گے، دوسرا بند، ہم تیسرے پہ چلے جائیں گے، نو پرابلم ایٹ آل. ایک خاتون آئی میرے پاس اور مجھے کہتی ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں. آپ کسی کو کہیں آپ کا ملنا جلنا ہے مختلف جگہوں پہ تو آپ کسی سے بات کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں ان کی ڈیٹیلز، میں کسی سے بات کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی نہیں تصویر تو ضرورت نہیں ہے ابھی جانے کی. تو آپ، میں نے کہا تصویر آپ جب تک نہیں دیں گی، ڈیٹا نہیں دیں گی، میں کسی سے کیسے بات کروں گا، کیسے شیئر کروں گا؟ کہتی نہیں سر وہ اس کی تو ابھی عمر 9 سال ہے. تو میں نے اس سے سوچا کہ یہ کس حد تک ہم نے اپنے آپ کو خود سٹریس بھی کیا ہوا ہے کہ جو واقعہ یا جس کی نیڈ آج سے 10 سال کے بعد ہونی ہے اس کو ہم آج سے ہی فکر مند ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے لیے. وہ جب ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی. تیسری کاز آف سٹریس از فیوچر، کہ جو آپ کا دماغ ہے، اگر آپ اپنے دماغ کو غور کریں تو زیادہ تر یہ دماغ یا تو پاسٹ میں رہتا ہے یا یہ فیوچر میں رہتا ہے. فیوچر میں آپ کو فیوچر کی فکریں ہوتی ہیں کہ میرا قبر کا عذاب کیا ہوگا، مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یا میری ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، میں بیمار نہ ہو جاؤں، مجھے بھوک نہ آ جائے، مجھے فاقے نہ آ جائے، میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ فیوچر کے ساتھ ہیں، یہ آج کے ساتھ نہیں ہیں، کرنٹ کے ساتھ نہیں ہیں. دا بگیسٹ کاز آف اسٹریس از فیوچر. یا آپ کی زندگی پاسٹ میں گزر رہی ہوتی ہے کہ کاش میں نے یہ اس وقت کر لیا ہوتا، کاش میری اس سے شادی ہو گئی ہوتی، کاش میں اس وقت جاب کو اڈاپٹ کر چکا ہوتا. اب جو پاسٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب جو فیوچر ہے وہ ایلوژن ہے، اس کا آنے والے وقت میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. جیسے بچی نے کہا کہ کل وہ ڈیتھ ہو گئی، کیا ان دونوں میں سے کسی کو پتا ہوگا کہ ہم جب گھر سے نکلے ہیں تو ہماری ڈیتھ ہو جائے گی؟ کسی کو نہیں پتا تھا. تو لہٰذا جو لوگ زندگی میں رائٹ ناؤ میں آج میں وقت گزارتے ہیں ان کا سٹریس منیمائز رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ غور کریں جو لائف کے پلیئرز ہیں جس میں فوڈ بہت بڑا پلیئر ہے، ٹورزم ہے، رومانس ہے، آپ کی اپریسیشن ہے، فیم ہے، اس کا تعلق آج سے ہے، رائٹ ناؤ سے ہے. اگر ناؤ یہ چیز ہوگی تو آپ سٹریس سے باہر رہ سکیں گے. چوتھا بڑا سٹریس، آپ کو ایک ایسے کام میں ڈال دیا جائے جس کا آپ کو شوق نہیں ہے. آپ کی زندگی کا جو بیشتر وقت ہے وہ ورک پلیس پہ گزرتا ہے. 10 سے 12 گھنٹے آپ کے ورک پلیس پہ گزر رہے ہیں. آپ صبح جلدی نکلے، آپ نے تیار ہوئے، آپ فٹافٹ آفس میں پہنچے، پھر وہاں سے فٹافٹ واپس آئے. آپ کی جو ایکچوئل زندگی ہے وہ صرف 3 گھنٹے کی ہے جو آپ گھر پہ گزارتے ہیں. اس کے بعد جو ساری زندگی آپ کی وہ ہے جو اپنی ورک پلیس پہ گزارتے ہیں آپ. اگر ورک پلیس کو چوز کرتے ہوئے آپ نے غلطی کی اور آپ نے کسی ایسے پروفیشن کو چوز کر لیا جس کا آپ کو شوق نہیں ہے، جو کہ آپ کو جس سے نفرت ہے یا جو کم پسند ہے، تو سارا وقت آپ کا جو 12 گھنٹے کا ہے نا وہ سٹریس میں گزرے گا. آپ کو باس بھی برا لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ کو اس کام سے لگاؤ نہیں ہے، اس کام سے محبت نہیں ہے. دنیا میں ان لوگوں نے زیادہ ترقی کی ہے، ان لوگوں نے اپنا نام بنایا ہے، اچیومنٹس کی ہے، جنہوں نے اپنے شوق کو اپنا پروفیشن بنایا ہے. دس از دا 4th بگیسٹ کاز آف یور سکسیس. ایک میں نے آپ کو پہلے ایگو بتا دی، ایک آپ کو سیکنڈ کیا تھی؟ ایکسپیکٹیشن. تھرڈ فیوچر. فورتھ ناٹ اکارڈنگ ٹو یور پیشن. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایک انگوٹھی پہ نا مجھے ایسا لکھ کے دو کہ جب میں خوش ہوں تو میں غمگین ہو جاؤں، اور جب میں غمگین ہو جاؤں تو خوش ہو جاؤں. تو وزیر بڑا پریشان ہوا. وہ کہتا ہے وہ کون سا ایسا جملہ ہو سکتا ہے کہ میں لکھوں تو بادشاہ کی یہ دونوں فیلنگز آ جائیں. وہ بہلول دانا کے پاس گیا. بہلول دانا نے کہا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک جملہ لکھ کے دیتا ہوں،
وہ آپ اپنے بادشاہ کو بتائیے گا, بادشاہ پڑھ کے خوش ہو جائیں گے. وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. کوئی بھی وقت جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا, وہ گزر جاتا ہے. اسی لیے کبھی آپ غور کریں, قرآن میں بہت کم آیات ایسی ہیں جن کا ڈبل اکٹھے ذکر ہوا ہے. جیسے ان مال اسر یسرن ان مال اسر یسرا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ غور کریں اس جملے پہ, خدا کہہ رہا ہے, اور خدا کا ایک ہی دفعہ جملہ کہا ہوا کافی نہیں تھا, کافی تھا نا, لیکن 2 دفعہ کہا تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے اور اس بات کو وہ سمجھ لیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا. دیکھیے ٹینشنز اور سٹریسز جو ہے نا وہ 6-7 طرح کے اور بھی ہیں. جیسے لائٹ چلی گئی, گرمی, پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہے, لیٹ سپوز سسٹمز ٹھیک نہیں ہیں, سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ سڑکیں ٹھیک کر سکتے ہیں, کیا آپ پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کیا آپ اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں, کیا آپ لوگوں کی تھنکنگ کو بدل سکتے ہیں؟ تو آپ کو جواب آئے گا بگ نو, کہ آپ نہیں کر سکتے. تو جو غور کریں نا, اگر آپ, ہمارا جو وقت ہے ہم انہی چیزوں پہ زیادہ سوچ کے گزارتے رہتے ہیں. یہ نہیں فوکس کرتے کہ میں خود کیا امپروو کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں. ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس, ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن. اب جو سرکل آف کنسرن ہے اس میں ہم نے زندگی میں زیادہ اگر وقت گزاریں, وہ بھی ہیں پرابلمز, وہ آپ اس کو نہ چینج کر سکتے ہیں. آج سیلاب آ جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آج آندھی آ جائے, یہاں بیٹھے بیٹھے زلزلہ آ جائے آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اس میں جو سب سے بڑا جملہ میری زندگی میں گزرا, جو میں نے واصف علی واصف صاحب کی کتاب سے لیا, کہ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں. جو انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اور آپ غور کریں, اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ نہ غصے میں کریں نہ ہی خوشی میں کریں, کیونکہ آپ ان دونوں حالتوں میں آپ نہیں ہوتے. یو آر ناٹ یو آر ایٹ دیٹ ٹائم اے ویری بگ ایموشنل, غصے میں آپ ہوتے ہیں. تو جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ڈیفینیٹلی غلط ہوگا. فیصلہ کرنے میں ہولڈ کریں. میرے زندگی کیریئر میں جتنے بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں ریزائن کرنے والا ہوں, بس آج باس نے بڑی بےزتی کی ہے, لڑکی کہتی ہے جی میں طلاق لینے والی ہوں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ 1 دن کا ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں, اتنے سال اگر کسی کا منحوس چہرہ دیکھا ہے تو 1 دن اور ڈیلے کر لیتا ہوں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں نا, آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے, اور جب آپ واپس روح آپ کے اندر آتی ہے تو یو آر اے فریش پرسن. اسی لیے کہا گیا ہے تہجد جو ہے وہ آپ درمیانے پہر میں پڑھیں, جو سحری کا پہر ہوتا ہے, کیونکہ آپ سو چکے ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ کا سارا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے, اور دوبارہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ آن ہوتا ہے. جیسے ہی وہ سسٹم آن ہوگا, یو آر اے نیو پرسن ایٹ دیٹ ٹائم. وہ جتنے بھی پرانے ایموشن, فیلنگز, اینگر, غصہ, جو ڈیسیژنز آپ نے لینے تھے وہ آپ نہیں لیں گے. اسی لیے یہ 5th کاز آف سٹریس ہوتا ہے کہ آپ فوراً سے اگر ڈیسیجن لیں تو آپ اس کو 1 دن کا 3 دن کا ڈیلے کریں. جیسے ہی ڈیلے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جو ڈیسیجن لینے لگا تھا, آج تک کسی نے جاب سے ریزائن نہیں کیا, آج تک کسی نے طلاق نہیں لی اس طرح, کیونکہ وہ غصے میں ہو رہا ہوتا ہے نا سارا معاملہ. آپ نے پہلے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنا ہے, اس کے بعد جا کے آپ نے ڈیسیجن. یہ دس از دا 5th کاز. ایک میں ایڈ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک ہسبینڈ آتا ہے اپنے آفس سے, تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور جیسے ہی آفس سے وہ اپنی گھر کی بیل دیتا ہے تو کوئی دروازہ نہیں کھولتا. وہ دروازہ زور زور سے مارنا شروع کر دیتا ہے. اتنے میں ہی وہ اپنی فوراً سے وائف کو فون کرتا ہے. جیسے ہی وائف کو فون کرتا ہے تو وہ فون اندر ہی ہوتا ہے,
اس کو مزید غصہ جو ہے نا وہ آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کدھر چلی گئی. اچھا اب وہ غصہ کر رہا ہے, ٹہل رہا ہے, چابی اس کے پاس نہیں ہے, وہ کبھی کسی کو فون کر رہا ہے, کبھی کسی کو فون کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ کتنی آپ کی بیٹی جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہے, گاڑی میں موبائل اندر رکھے چلی گئی ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں آدھا گھنٹہ ہو گیا. اچھا اتنے میں ایک رکشہ اترتا ہے, رکتا ہے, ادھر سے اندھیرے سے نا اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو پکڑا ہوتا ہے اور آ رہی ہوتی ہے دروازے کی طرف, اور اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ تم بہت نالائق ہو, تم بڑی بدتمیز ہو, تم بڑی بے وقوف ہو, میں ادھر آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں, تم کدھر گئی چلی تھی. اچھا جیسے ہی وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں جو بچہ پکڑا ہوتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, میں نے فوراً سے میں ہاسپٹل گئی اور یہ میں نے اس کی پٹی کروائی اور اب میں اس کو پٹی کروا کے میں واپس آ رہی ہوں. اب آپ سوچیں کہ اس وقت اس کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی کہ جو ماں اپنے بچے کے لیے فوراً سے اس کو ہاسپٹل لے کے گئی اور اس کو اس کا علاج کروایا, اس کے لیے آدھا گھنٹہ میں نے کتنی فضول بکواسیات کی ہے. اگر اس کو صرف وہ پاز دیتا اور وہ جب اس کے پاس پہنچتی سارے انسیڈنٹ کرنے کے بعد وہ آدھا گھنٹہ اپنے موبائل سے کوئی فیس بک پہ گیم کھیل لیتا, یا وہ کوئی کتاب پڑھ لیتا, یا وہ کچھ بھی ایسا کر سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کرتا اس سچویشن سے. جیسے ہی وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کرتا ہے اس سچویشن سے, تو جب اس کی بیوی اس کے پاس آتی اور اس سے پوچھتا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا, ہم دیکھیں نا یہ سکسth کاز, غصہ, اینگر, اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے اوپر ایک سٹریس جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ہم سٹریس کو فوراً سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نوئنگ کے بغیر کہ کیا ریزن تھی. 7واں بڑا سٹریس ہماری زندگی کا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں. میں نے MBBS کرنا ہے, میری شوق انجینئرنگ کا ہے, لیکن کیونکہ وہ چاچو کے بیٹے نے یہ کیا تھا تو تمہیں بھی یہی کرنا ہے, تم نے بھی اتنے ہی نمبر لے کے آنے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو اپنے گھروں میں سننے کے لیے ملتی ہوں گی. جب آپ کمپیریزن کریں گے نا, کمپیریزن از دا ڈیتھ فار اے ہیومن بینگ. جب آپ کسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو سٹریس بہت زیادہ رہے گا. آپ کے پاس بائک ہے, آپ مہران والے کو دیکھیں گے, آپ کا دل کرے گا آپ کے پاس مہران آ جائے. جب مہران آئے گی آپ کا دل کرے گا آپ کے پاس کرولا آ جائے. جب آپ کے پاس کرولا تھی آپ کا دل کرے گا مرسیڈیز میں آپ شفٹ ہو جائے. جب مرسیڈیز کے بعد سو آن, 5 مرلے کے گھر میں رہ رہے آپ کا دل کرے گا میں 10 مرلے کے گھر میں چلا جاؤں. آپ جتنی زندگی میں کمپیریزن کرتے رہیں گے اس کمپیریزن میں آپ کو سٹریس کریٹ ہوتا رہے گا. میرے لیے جو بگیسٹ موٹیویشن تھی نا وہ ایک حدیث تھی کہ ہلاک ہوا وہ شخص ہے ایک جگہ پہ اور ایک جگہ پہ ہسارے میں ہے وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا جس کا آج کل سے بہتر نہیں. اس نے اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا ہے اپنے کہ میری جو 2 سال پہلے جو سیلری تھی کیا آج وہی ہے, کیا جو 2 سال پہلے میرے ریلیشن تھے آج وہی ہیں, کیا جو نالج لیول میرا آج سے 2 سال پہلے تھا کیا وہی ہے. اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے آپ کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو سٹریس نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ دوسروں کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیں گے اس میں تو آپ کو سٹریس کریٹ ہوتا رہے گا. اب یہ 6-7 میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیے ہیں سٹریس کے, اور امید ہے اس سے نکلنے کے بھی طریقے آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے. کامنس, سکون, ڈیسیژنز میں لیٹ کرنا, اینگر کو ہولڈ کرنا, ریزنز کا پتہ کرنا اور پھر ریئیکٹ کرنا. اب ہم جتنی ابھی میں نے آپ سے یہ فیکٹرز بتائے ہیں میں نے آپ کو, اب ہم اس پہ سوال جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک اور میں آپ کو کمپلیٹ کانسیپٹ بتاؤں گا.